نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کر کریم آقا کی بارگاہ میں والہانہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر، جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز فجر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں منعقدہ 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن کی تیسری نشست میں حاضر ہیں. ابتدائی گفتگو میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ تمامی احباب کا، مرد و خواتین کا آنا بیٹھنا سننا، پھر سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ابتدائی گفتگو میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، رفقا کا، کارکنان کا، وابستگان کا، بالخصوص ذمہ داران کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالمتصل مرکزی جامع مسجد خانیوال مسجد حاضہ کے خطیب اور جملہ انتظامیہ، بالخصوص جامع مسجد کے صدر شیخ خالد حسین صاحب، جنرل سیکرٹری رانا محمد عثمان صاحب، اور جملہ اہل سنت کے چمکتے ہوئے روشن چہرے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، انتظامی امور دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا کام ہے توجہ سے چند باتیں قرآن کی روشنی میں سننا. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت. پہلا لفظ ہے ہماری گفتگو کا عقیدہ، اور دوسرا جملہ ہے ختم نبوت. یاد رکھیے گا عقیدہ یہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی گرہ باندھنا، گانٹھ باندھنا یا کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعتقدت کذا، میں نے ایسا عقیدہ بنایا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھائی تو نے کیسا عقیدہ بنایا؟ تو وہ کہتا ہے ایسا عقیدہ بنایا ہے عقیدۃ حسنۃ، جو انتہائی خوبصورت ہے. کتنا خوبصورت ہے؟ وہ کہتا ہے سالمۃ من الشک، میرا عقیدہ اتنا خوبصورت ہے اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جب بندہ کسی بات پر گرہ باندھ لیتا ہے، گانٹھ باندھ لیتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس پر اس کا اعتقاد بن جاتا ہے، اس کا دل اس کی تصدیق کر دیتا ہے. پھر اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور زمین کا نظام درم برم ہو جائے اور قدرت کا سارا کارنامہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا بھی ہو جائے، کوئی بندہ کسی بات پر عقیدہ بنا لے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، پھر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتا.
اس کا عقیدہ کیوں؟ عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے مضبوطی سے تھام لیا جائے، اس سے شک کو ختم کر دیا جائے، شبہات کا ازالہ کر دیا جائے، شکوک کو رفع کر دیا جائے۔ تو آج ہم نے جس کلام پر گفتگو کرنی ہے وہ بھی ہے عقیدہ، اور عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ ختم نبوت کا۔ اس کی تھوڑی آواز اونچی کریں، صرف آواز اونچی کریں۔ تو سامعین محتشم، اس عقیدہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا، اسلامی عقائد کی بنیاد، اساس اور ہمارے ایمان کا مرکز و محور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں بے شمار نصوص وارد ہوئیں۔ پھر صرف قرآن میں نہیں بلکہ کریم آقا نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے اس عقیدے کو بڑا واضح کیا ہے۔ اگر آپ نے اس عقیدہ کی اہمیت کو سمجھنا ہو، ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کی عمارت میں وہ بنیادی پتھر ہے، اگر آپ اسے نکال لیں ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ اسلامی عقائد کی عمارت کی بنیاد، بقا، اساس وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس عقیدہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس عقیدہ کو واضح کروں گا، دوسرے حصے میں کریم آقا کے ارشادات کی روشنی میں اس عقیدہ کی اہمیت کو اجاگر کروں گا، اور تیسرے حصے میں وہ بدبخت لوگ جو اس عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے اعتقادات و نظریات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس آیہ کریمہ کے جو 3 حصے میں نے کیے ہیں، ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ اس آیت کا، اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگوں سن لو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفی کب کی جاتی ہے؟ نفی اس وقت کرتے ہیں جب اس شائبے کے ذریعے کسی کی شخصیت میں نقص پیدا ہو رہا ہو، عیب پیدا ہو رہا ہو، کمی وارد کی جا رہی ہو، تو پھر اس نفی کے ذریعے نقص کو ختم کیا جاتا ہے، اس کمی کے ذریعے عیوبات کو دور کیا جاتا ہے، اس کمی کے ذریعے شکوک کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نفی اللہ نے جس چیز کی ہے، کیا وہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کیا اس سے انسانی شخصیت میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے؟ کیا اس سے بندے کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے؟ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ نے نفی کس چیز کی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیں، آپ کی توجہ ہے؟ ہمارا نعروں پر بڑا زور ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ دعووں پر بڑا زور ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی حضور کی ختم نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک اعراب میں، زبر زیر میں بھی حضور کی نبوت کو واضح کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے جو پہلے حصے میں نفی کی ہے، جس چیز کی نفی کی گئی وہ ہے حضور کے لیے کسی جوان مرد کا باپ ہونا۔ کیا جوان مرد کا باپ ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہوتا ہے؟ یہ کوئی نقص ہوتا ہے؟ اس سے انسانی شخصیت میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ میں سے کتنے ہوں گے جو کسی جوان مرد کے باپ ہوں گے؟ کتنی مائیں ہوں گی جو کسی جوان مرد کی ماں ہوں گی؟ کیا کسی جوان مرد کا باپ ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ بولیں،
تو پھر اللہ نے پہلے حصے میں حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کیوں کی ہے؟ اس کی دو حکمتیں ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی جو نفی کی ہے اس کی دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جبلت، عادت اور مزاج کو خود تخلیق فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ انسان تحقیق کرنے کا ذوق رکھتا ہے، مطالعے کا شوق رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا انسان انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں گے، پھر انہیں معلوم ہوگا تاریخ انبیاء میں اللہ کے کئی ایسے نبی گزرے ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں۔ وہ جانتا تھا جب یہ تاریخ انبیاء کو پڑھیں گے انہیں معلوم ہوگا اللہ کے اولو العزم پیغمبر ابراہیم بھی نبی ہیں تو ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل بھی نبی ہیں۔ اگر اسحاق اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹے یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یعقوب اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹے یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں تو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جب تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں گے پھر انہیں معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن انبیاء کی صف لگے گی، اس صف میں نبی موجود ہوں گے، پھر ان کے نبی بیٹے بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اس نے حضور علیہ السلام پر چونکہ نبوت کو ختم کرنا تھا اس لیے رب ذوالجلال نے حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کرتے ہوئے کسی نبی کو اپنے محبوب سے جزوی فضیلت میں بھی آگے جانے نہیں دیا۔ پہلے حصے میں محبوب کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کر کے یہ فیصلہ کر دیا لوگوں سنو میرا محبوب تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے اور قیامت تک کے لیے نبیوں کا خاتم ہے۔ اللہ نے پہلے حصے میں حضور کے لیے جب نفی ابوت کی ہے کسی بالغ مرد کے لیے اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ جزوی فضیلت میں بھی کسی نبی کو محبوب سے آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب دوسری حکمت کیا ہے؟ اس دوسری حکمت کو سمجھیے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن شاہد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس عقیدے کی نفی کے لیے اپنی ذات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قرآن میں اس آیت کے ذریعے ان کے شرکیہ عقائد کی نفی کی، اور اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ لوگوں تم میں یہودی ہیں جو عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تم میں عیسائی ہیں جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ محبوب جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں انہیں بتا دے قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں مصطفیٰ سب سے پہلے رحمان کے بیٹے کی عبادت کر رہا ہوتا۔ اگر یہ بات سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ سر سے گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کی نفی کے لیے اپنے محبوب پر یہ آیت اتاری، فرمایا محبوب ان لوگوں کو بتا دے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو تم سے پہلے میں مصطفیٰ رحمان کے بیٹے کی عبادت کر رہا ہوتا۔ اب اللہ نے جب یہ آیت قرآن میں شامل کی، اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنی توحید کو اسٹیبلش کیا، اللہ نے شرک کی نفی کی اور اپنی ذات سے عیب کو بھی ختم کر دیا۔ کتنی چیزیں اللہ نے کی؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے ذریعے اس نے توحید کو اسٹیبلش کیا، پھر شرک کی نفی کی، پھر اپنی ذات سے عیب کو بھی ختم کر دیا۔ اچھا کس طرح؟ دیکھیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا
وہ بھی اللہ ہوتا. اگر وہ اللہ ہوتا پھر توحید باقی، اور اگر وہ اللہ نہیں ہوتا لوگ تانا دیتے کیسا خدا ہے، اس کا بیٹا تو خدا نہیں ہے. تو ظاہراً ایک عیب اللہ کی ذات میں آتا. اب اللہ نے ان کے شرکیہ عقیدے کی بھی نفی کی، توحید بھی قائم کی، اپنی ذات سے عیب کو بھی ختم کر دیا. کیوں؟ اگر خدا کا بیٹا ہوتا وہ خدا ہوتا، وہ خدا ہوتا پھر توحید باقی نہ رہتی، وہ خدا نہ ہوتا رب کی ذات میں ایک عیب آتا. چونکہ بیٹا باپ کی شراکت کا، باپ کی وراثت کا حصے دار ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، باپ کی شخصیت کا امین اور عکاس ہوتا ہے. اگر بیٹا باپ کا جز نہ بن سکے، لوگ کہتے ہیں کیسا بیٹا ہے باپ کا جز نہیں بن سکا، پھر ایک عیب، نقص، کمی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ حاضر القیاس، اگر کریم آقا کا بیٹا ہوتا وہ جوان ہوتا پھر وہ نبی بنتا، اگر وہ نبی بنتا ختم نبوت باقی نہ رہتی، نبی نہ بنتا لوگ تانا دیتے کیسا نبی ہے، اس کا بیٹا تو نبی نہیں ہے. رب ذوالجلال نے اس آیت کے پہلے حصے میں حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کر کے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ سے ہر عیب کو بھی ختم کر دیا. فرمایا لوگوں میرے محبوب کا تعارف یہ ہے، یہ میرا رسول ہے اور نبیوں کا خاتم ہے. دیکھیں اب اللہ رب العزت نے اگلے حصے میں، جب پہلے حصے میں نفی ابوت کر لی، اب اگلے حصے میں فرمایا میرے محبوب کا تعارف یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے. پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا خاتم ہے. آپ میں سے اگر کوئی بندہ، ہماری بہنوں میں سے، بیٹیوں میں سے تھوڑی بہت بھی عربی اگر پڑھتا ہو، اس نے کبھی عربی کا ذوق رکھا ہو، شوق رکھا ہو، اس سے معلوم ہوگا کہ عربی وہ بیان ہے، زبان ہے، کلام ہے جس کو سب سے زیادہ حسن حاصل ہے، جس کو سب سے زیادہ، عربی سے بڑھ کر کسی زبان میں حسن اتنا، سب سے زیادہ حسن اللہ نے عربی میں رکھا ہے. حسن کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام میں ربط ہوتا ہے. حسن کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام کے اندر انقطاع سے پاک ہونے کا نام ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے، اس کی پہلی بات سر کی ہو اور دوسری بات انگلی کے ناخن کی ہو، تو کیا یہ بات مماثلت رکھتی ہے؟ بولیں، نہیں رکھتی. مماثلت کیا تھی کہ وہ پہلے سر کے بال کی بات کرتا پھر سر کے کھال کی بات کرتا. لیکن اس نے اگر پہلے بال کی بات کی پھر ناخن کی بات کی تو یہ ربط نہیں بنا. اللہ رب العزت کا یہ کلام حسن سے مزین ہے، اور آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ اس جیسا حسن کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس آیت میں حسن قائم نہیں رکھا. پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے. پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا خاتم ہے. کلام اس بات کا متقاضی تھا. اللہ نے پہلے حصے میں اگر نبوت کا، رسالت کا ذکر کیا ہے، اگلے حصے میں اختتام بھی رسالت کا کرتا. لیکن اس نے اختتام رسالت کا نہیں کیا. اختتام کرنے کی باری آئی نبوت کا کیا، تعارف پیش کرنے کی باری آئی اس نے رسالت کا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کلام میں اللہ نے حسن ملحوظ کیوں نہیں رکھا؟ دراصل کلام کا ربط حسن پیدا نہیں کرتا، کلام کا معنی حسن پیدا کرتا ہے. تو یہاں اس نے معنوی حسن رکھا ہے. کیوں؟ آپ میں سے ہر بندہ یہ بات جانتا ہے، میں اس پر وقت صرف نہیں کروں گا، پھر آگے چلا جاؤں گا. ہر بندہ جانتا ہے اللہ کے 313 کم و پیش رسول، ان سارے رسولوں کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں. لیکن اللہ کے 1.25 لاکھ نبی کم و پیش، انہیں یہ شان حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. یعنی سارے رسول اللہ کے نبی تو ہیں
لیکن اللہ کے سارے نبی اس کے رسول نہیں ہیں۔ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہوتا ہے، لیکن نبی ہونے کے لیے رسول ہونا شرط۔ رسول ہونا یہ اعلیٰ درجہ ہے، نبی ہونا یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اللہ نے جب محبوب کا تعارف کروایا، رسول کہا، خاتمہ فرمایا، نبوت کا اختتام کیا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے رسالت بیان کر کے رسالت کا اختتام کیا، قیامت تک کوئی من چلا یہ مانا کر سکتا ہے نبی ہونے کے لیے رسول ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ نے رسالت کو ختم کیا ہے، قیامت تک نبی تو آ سکتے ہیں۔ اللہ نے رسالت کا تعارف کر کے نبوت کا اختتام کر کے قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی، سارے دروازے بند کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں اب قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی نہیں آ سکتا پھر رسول بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی رسول کے لیے شرط بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، نبی بنتا کیسے ہے؟ نبی بنتا ہے جس سے اللہ کلام کرے وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ ہاں، کلام کی صورت صرف وحی ہوگی، یعنی اللہ وحی کے ذریعے جس عبد مقرب سے کلام کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ ہاں، وحی کی پھر 3 صورتیں ہیں، وہ جبرائیل کو بھیج کر وحی کرے، طور پر بلا کر وحی کرے، او ادنا کے مقام پر بٹھا کے وحی کرے۔ وہ جس بھی ذریعے سے وحی بھیجے گا، وہی جسے میسر آئے گی، وہی وہ کلام ہے جو بندوں کو نبی بناتا ہے۔ اللہ نے بہت سو سے کلام کیا، پھر انہیں مختلف شانیں عطا کی۔ اس نے کسی سے کلام کیا وہ صفی اللہ بن گیا، کسی سے کلام کیا وہ نجیب اللہ بن گیا، کسی سے کلام کیا وہ خلیل اللہ بن گیا، کسی سے کلام کیا وہ روح اللہ کلمت اللہ بن گیا۔ الغرض اللہ کلام کرتا گیا، بندوں کو شانیں عطا کرتا گیا، کسی کو کچھ محامد، کسی کو کچھ محاسن، کسی کو کچھ فضائل، کسی کو کچھ مناقب، مختلف شانیں اللہ کلام کے ذریعے بندوں کو عطا کر کے نبوت کا تاج عطا کرتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا اس نے او ادنا کے مقام پر اپنے محبوب کو بٹھا کر جب بلا حجاب اپنے محبوب سے کلام کیا، پھر یہ فیصلہ فرما لیا محبوب اب تجھ سے کلام کرنے کے بعد حجت تمام ہو گئی، اب قیامت تک نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ کسی کو نبوت کی شان عطا کرنی ہے۔ جب کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر نبی بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں، بات کے 2 ذریعے ہوتے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے کسی کی بات کو سننا، دوسرا ذریعہ ہے دکھا کر سنانا۔ پہلا ہے صرف سنانا، دوسرا ہے دکھا کر سنانا۔ ہمارے جوڈیشری سسٹم میں، عدالتی نظام میں دلیلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دلیل ہوتی ہے سماعی، ایک دلیل ہوتی ہے عینی۔ سماعی دلیل ہوتی ہے کان سے سنی، عینی دلیل ہوتی ہے آنکھ سے دیکھی۔ ہاں، اگر عدالت میں کوئی بندہ گواہی دے اور اس کی گواہی سماعت کی بنیاد پر ہو، اس وقت تک اس کی گواہی قابل قبول ہوگی جب تک عینی دلیل نہیں آئے گی۔ جب عینی دلیل آ جائے گی پھر سماعی دلیل کی وقعت ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر سماعی دلیل عینی دلیل کی موافقت میں ہوئی پھر اس کا حجم بڑھ جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اس میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ قاضی صاحب چاند تلاش کرتے ہیں، مطلع ابر آلود ہے، 29 روزے گزر گئے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا۔ قاضی مسجد میں مسند لگائے بیٹھا ہے، اتنے میں ایک بندہ دوڑ کر آ کے عرض کرتا ہے قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ادھر بیٹھ جا۔ ایک اور بندہ آیا،
قاضی صاحب چاند نظر آ گیا، فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بھی ادھر بیٹھ جا۔ قصہ مختصر، 1.25 لاکھ بندے آئے، قاضی ہر بندے سے پوچھتا چاند دیکھا ہے؟ وہ کہتے نہیں سنا ہے۔ قاضی انہیں بٹھا لیتا۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے بعینی ہی، اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ قاضی فرماتا ہے لوگوں سنو، اس ایک دیکھ کر آنے والے کے بعد تم سن کر آنے والے بھی سچے قرار پائے۔ اب اٹھو، بسترے لپیٹ لو، خود کو سمیٹ لو، گھر جاؤ اور عید کی تیاری کرو، چونکہ دیکھ کر آنے والے کے بعد سن کر آنے والے بھی سچے قرار پاتے ہیں۔ علی ھذہ القیاس، رب کے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اس کی نبوت کی بات کرتے رہے، اس کی الوہیت کی بات کرتے رہے، اس کی قدرت کا ذکر کرتے رہے، اس کی ربوبیت کا پیغام دیتے رہے، اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کرتے رہے۔ جب وہ پیغام عام کرتے، لوگ پوچھتے جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ نبی رسول خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک وقت آیا سیدہ آمنہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں رب کا محبوب جب جلوہ فرما ہوا، کریم آقا نے پھر رب کی الوہیت، ربوبیت اور قدرت کی بات کی، اپنی نبوت اور رسالت کی بات کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جس کی بات کرتے ہیں کیا دیکھا بھی ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں سنو، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں مصطفیٰ اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ فرما محبوب فرمایا محبوب 1.25 لاکھ نبی میری بات کریں گے، رسول میری بات کریں گے، لیکن ان کا بات کرنا سن کر ہوگا، تیرا بیان کرنا دیکھ کر ہوگا۔ محبوب تجھے یہ شان عطا کی ہے، انہیں اپنا آپ سنا کے بھیجا ہے، تجھے اپنا آپ دکھا کے بھیجا ہے۔ اس لیے دلیل کی کوئی بھی حیثیت ہو، کوئی بھی اہمیت ہو، وہ کسی سرکمسٹانسز میں ایگزسٹ کرتی ہو، وہ کسی ماحول میں پنپتی ہو، آپ دلیل کے لیے حضور کی ذات کو جب پرکھیں گے، کریم آقا کی ذات پر دلیل کا ہر معنی صادق آ رہا ہوگا۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے محبوب کو دلیل میں بھی یہ عظمت و شان عطا کی ہے، اپنا آپ صرف سنا کر نہیں بھیجا، ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر او ادنا کے مقام پر بٹھا کر بلا حجاب اپنا آپ دکھا کر مصطفیٰ کو سنا کر مصطفیٰ سے سن کر بھیجا ہے۔ تو سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ میں آپ جس قدر بھی حضور کی ختم نبوت کو سمجھنا چاہیں گے، یہ آیت دن کی سفیدی کی طرح حضور کی ختم نبوت کو واضح کرے گی۔ پر ایک بات نوجوانوں کے لیے غور طلب ہے، جہاں یہ آیت، یہ جملہ سمجھئے گا، سنیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا، جہاں یہ آیت حضور کی ختم نبوت کے لیے اہل ایمان بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہیں کچھ بدبخت اسی آیت کو بیس بنا کر حضور کی ختم نبوت پر حملہ بھی کرتے ہیں۔ جہاں یہ آیت ایمان والوں کے اعتقادات کو ختم نبوت پر مضبوط کرتی ہے، وہیں کچھ بدبختوں کی طرف یہی آیت اہل ایمان کے عقیدہ ختم نبوت کو خراب بھی کرتی ہے۔ کس طرح؟ اس آیت کریمہ کا آخری کلمہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے ساتھ دہرائیں، کیا کلمہ ہے؟ سارے پڑھیں، وَخَاتَمًا۔ اس آخری کلمہ میں ایک لفظ ہے خاتم۔ مرزا غلام محمد قادیانی وہ بدبخت تھا جس نے اس لفظ خاتم کا ایک من گھڑت، من مانا موضوع ترجمہ کرتے ہوئے ایمان والوں کے اعتقادات پر نقب زنی کی کوشش کی۔ اس نے لفظ خاتم کا معنی کیا مہر۔ کیا معنی کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مہر نہیں تھا جو وہ بدبخت ثابت کر رہا تھا۔
اس نے کہا اللہ رب العزت نے نبی رحمت کو نبوت کی مہر عطا کی ہے، اب حضور جس پر مہر لگا دیتے ہیں وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ دیکھیں اب سننے میں یہ معنی کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس میں کتنی ہماگیریت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کتنا تصرف، طاقت اور اختیار اللہ نے عطا کیا کہ کریم آقا جس پر مہر لگا دیں وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے، جبکہ یہی وہ معنی تھا جو حضور کی ختم نبوت پر نقب زنی کی کوشش تھا۔ دیکھیں خاتم یہ دونوں طرح سے قرات کیا جاتا ہے، یہ تا پر زبر کے ساتھ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں کلمات بطور اسم کے استعمال ہوتے ہیں، جب یہ بطور اسم کے استعمال ہوں تب ان کا معنی ہوتا ہے آخر قوم، یعنی کسی قوم، جماعت، گروہ، طبقے کے آخر میں آنے والا۔ کبھی کبھی یہ لفظ خاتم بطور اسم فاعل کے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے ختم کرنے والا۔ اگر اس معنی کو حضور کی طرف منسوب کریں تو پھر معنی بنے گا کریم آقا وہ ہستی ہیں جن پر رب نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، حضور وہ ذات ہیں جن کے ذریعے اللہ نے سلسلہ نبوت کا اختتام کر دیا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ لفظ خاتم اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جب یہ اسم اعلیٰ کے طور پر آئے تب اس میں مہر کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مہر نہیں ہے جو اس بدبخت نے ثابت کی۔ اس مہر سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کبھی کسی وثاقہ نویس کے پاس جائے اور اس سے کوئی تحریر لکھوائے، تحریر لکھنے کے بعد وہ اس کے آخر میں ایک مہر ثبت کرتا ہے، یہ مہر ثبت کرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے اب اس تحریر میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، ترمیم نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز داخل اور خارج نہیں کی جا سکتی۔ علی ھذہ القیاس رب نے بھی ایک دستاویز تیار کی، پھر اس نے نبوت کا اجرا کیا، پھر اس نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اس نے بالترتیب 1.25 لاکھ نبی کا منہ پیش بھیجے، بالترتیب رسول بھیجے، پھر ایک وقت آیا کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ منظر یہ تھا رب ذوالجلال نے اس دستاویز کے آخر میں محبوب کا نام لکھ کر ایک مہر ثبت کر دی۔ یہ مہر ثبت کرنا اس بات کا اعلان تھا محبوب اب قیامت تو آ سکتی ہے، تیرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ تو سامعین محتشم، آپ اس آیت کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، اس کے لفظ کا کوئی ترجمہ، کوئی تشریح کریں گے اگر دل پر مہر نہ ہو، ہر معنی حضور کی ختم نبوت کو واضح کر رہا ہوگا۔ اب آئیں میں قرآن سے 1-2 آیات مزید پیش کرتا ہوں۔